میرا نام نیلوفر ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا کام اور میری روزی روٹی کا ذریعہ مردوں کو غسل دینا تھا۔ یہ سب سے عجیب نوکری ہے جو کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اور یہ سب مجھے کیسے ملا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مختصر آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ کوئی بھی یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ میری دادی پردادی کے زمانے سے ہمارا خاندان یہ کام کرتا آیا تھا۔ اب میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھے چھوٹی سی عمر میں یہ کام سکھا دیا تھا تاکہ مجھے یہ کہیں ہنر بھول نہ جائے۔ میری اماں بھی مردوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد یہ کام میرے ذمہ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں جو بھی آتا وہ مجھے لے کر رہتا۔ میں عورتوں کو غسل دینے کے لیے اکثر اکیلی جایا کرتی تھی۔ ایسے میں لوگ یہ پسند نہ کرتے کہ میرے ساتھ کوئی مرد ہو۔ ویسے بھی ایسے موقعوں پر کوئی کسی سے کیا ہی پوچھ گچھ کرے گا۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے تھے، اس لیے میں بلا جھجک کہیں بھی آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا۔ میرے ابا اور بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ زمین کے کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، سو مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا۔ اگر کوئی دستک دے تو میں دروازہ نہ کھولوں، لیکن اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ بھائی آ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے کی اور سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ آدمی بہت خطرناک انداز میں کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ لگتا تھا بہت جلدی میں ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز دے کر پوچھا، کون ہو اور دروازہ اس طرح سے کیوں بجا رہے ہو؟ خدا کے لیے ہمارے گھر چلو، میری ایک چاچا زاد بہن کی وفات ہو گئی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت نہلا کر دفن کرنا ہے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی موت پر اگر اس کے بھائیوں کو خبر ہوگی تو وہ اسے زندہ جلا دیں گے، اسے دفن ہونے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی، مگر پھر بھی مجھے اس شخص کی بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں رات کے اس پیر مردے کو غسل دینے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب وہ مجھے واسطے منتیں دینے لگا، خدا کے لیے مان جاؤ، وہ میری چاچا زاد بہن ہے۔ ابھی تک اگر اس کے گھر کی لاش دفن نہ ہوئی تو اس کے بھائی اس کی بیچاری کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب تم مجھ سے جتنے چاہے روپے لے لینا، کہو گی تو میں تمہیں 50,000 روپے بھی دے دوں گا۔ 50,000 روپے کی بات سن کر میری تو جیسے آنکھ جگمگا اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مردے کو غسل دینے کا کوئی مجھے 50,000 بھی دے سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ 200-300 میں ہی ٹرکا دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بہت امیر ہوتا تو وہ 1,000 دے دیا کرتا، لیکن اس لڑکے نے مجھے سیدھا 50,000 کی بات کی تھی، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ لڑکا چھوٹا سا تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 17-18 سال کا ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ میں نے اس سے پیسے تو نہیں لینا تھے، مگر اتنے زیادہ پیسے کو دیکھ کر مجھے اس لڑکے کی امارت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ جا کر ملکوں کے بڑے بڑے سے بنگلے کے آگے رکا تھا۔ کمال ہے، ملکوں کے گھر میں جنازہ ہوا تھا اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ میں سوچنے لگی، تب مجھ سے وہ لڑکا کہنے لگا، بیوی تم کو خدا کا واسطہ، تم جو بھی دیکھو بس خاموش رہنا، وہ میری چاچا زاد بہن ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ تم بس غسل دینا اور باہر آ جانا۔ کسی نے کچھ پوچھ گچھ کی تو کچھ مت بتانا، کیونکہ میری چاچا زاد بہن کے بارے میں لوگوں نے عجیب غریب باتیں مشہور کر رکھی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تو تم ان باتوں کو ابھی جاننے کی کوشش مت کرو، خدا کے لیے جاؤ، اس لڑکی کو رسوا ہونے سے بچا لو۔ بہرحال اس لڑکے نے کچھ اس طرح سے بات کی، میں بھی مجبور ہو گئی، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ میرا انٹرویو لینے لگا۔ دیکھو، کسی کو یہ بات مت بتانا کہ تمہیں غسل کے لیے میں لے آیا تھا، سب سے یہی کہنا کہ تمہیں اس کی اطلاع ملی ہے، سو تم ازارہ انسانیت کے لیے آئی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے بہت ساری رقم دی ہے، تم جو کہو گے میں وہی بات کروں گی۔ یوں کرتے کرتے ہم اس گھر تک پہنچ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی، یہ کوئی بہت زیادہ ہی معزز گھرانہ لگ رہا تھا۔ یہاں کی عورتوں کے کپڑے، زیور اور باقی چیزیں بتا رہی تھی کہ یہ لوگ کافی امیر ہیں۔ اسی لیے لڑکے نے مجھے اچھی خاصی موٹی رقم دی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکا جو کہ میرے پاس آیا تھا کہنے لگا، اماں جی، یہ غسل دینے والی ہے، اسے لے جائیں، بعد میں کوئی نہیں ملے گی۔ لڑکے نے یہ کہہ کر مجھے ایک بڑی عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت مجھے غسل خانے کی طرف لے گئی۔ غسل خانہ کیا تھا، اس گھاٹ سا بنا ہوا تھا جہاں میت کو رکھا گیا تھا۔ میت کو دیکھتے ہی میری تو روح کانپ گئی۔ یہ ایک جوان عورت کی میت تھی، جسے مرے ہوئے شاید ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔
میں نے باقی عورتوں کو باہر بھیج دیا تھا کیونکہ لڑکے نے ہدایت یہی کی تھی میں غسل اکیلے ہی دوں۔ سب عورتوں سے میں یہی بات کہوں کہ تم لوگ باہر چلی جاؤ، یہ غسل دینے کے تقاضے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سب عورتیں باہر چلی گئیں۔ میں نے مردے کو پاک کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً ابلتا ہوا پانی تھا۔ عموماً مردوں کو گرم یا ٹھنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جیسے ہی میں نے مردے پر گرم پانی ڈالا تو وہ عورت اچھل پڑی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی کہ مردے کا جاگ جانا یا حرکت کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کی حرکت کرنے کو میں نے وہم سمجھا، مگر جیسے ہی میں نے دوسری بار اس پر پانی ڈالا ایسے لگا جیسے اس نے ہلکی سی چیخ ماری ہو۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ عورت جاگ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آرام سے کرو خدا کے لیے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اس کو زندہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ میرا وہم ہے؟ تم جاگ رہی ہو یا پھر زندہ ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ میں زندہ ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ان سب کو یہی کہنا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے غسل دینا بند کر دیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، تم کیوں بلا وجہ قبر میں جا رہی ہو؟ تم جوان لڑکی ہو، اٹھو، ان سب کو بتا دو کہ تم زندہ ہو۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں زندہ ہوں تو مصیبت آ جائے گی۔ بس تمہیں غسل کے لیے بلایا ہے، تم باہر جا کر ان سے کہہ دو کہ میرا غسل ہو گیا ہے، اور ہاں، میری اس بات کو امانت رکھنا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس عورت کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی، یہ مردہ بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سامان اٹھایا اور باہر آ گئی۔ میرے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ میں نے بتایا کہ غسل ہو گیا ہے۔ میں نے اس بڑی عورت سے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم وہاں جاؤ، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دوسری طرف جانے کا کہا۔ میں نے یہ بھی نہ بولا کہ مجھے پہلے ہی 50,000 روپے مل چکے ہیں۔ اگر انہیں یہ سب بتا دیتی تو ظاہر ہے ان کو شک ہو جانا تھا۔ میں نے ان سے 500 روپے لیے اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ بھر بھرا گھر تھا جہاں پر عورتیں گھوم پھر رہی تھیں۔ یوں کہنے سب نے بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے تھے، جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اگر یہاں پر کوئی فوتگی ہوئی بھی تھی تو پھر ان سب نے اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ شاید وہ لڑکا مجھے پھانسنا چاہ رہا ہو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں کہ مردے کو میں نے غسل دی ہے اور کیوں دی ہے۔ لڑکا مجھے چپ چاپ میرے گھر چھوڑ آیا تھا، مگر میرے دماغ میں وہی باتیں، وہی منظرنامہ گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو جان کر ہی رہوں گی۔ لڑکے نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ بات مت بتاؤں، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تو میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر سارا واقعہ پولیس کو بتا دوں کہ یہ لوگ ایک زندہ لڑکی کو دفن کر رہے ہیں، مگر پھر سوچا کہیں اس لڑکی کے لیے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا جیسے ہی یہ لوگ اسے دفنا کر اپنے گھر چلے جائیں، میں اسے قبر کھود کر نکالنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اگر یہ لوگ اسے زندہ دفن ہی کر رہے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اسے مار نہیں سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، اور لڑکا جیسے ہی پیچھے مڑا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا وہ فوراً اپنے گھر گیا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس لڑکی کو قبر سے ضرور نکالوں گی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ میرے ابا اور بھائی گھر آنے والے تھے۔ میں گھر سے بغیر اطلاع دیے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل اور میری نیت صاف تھی، لیکن اچھے دل اور اچھی نیت کو کون دیکھتا ہے؟ اس کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کبھی کسی کی مدد کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ ہوا یوں کہ ان لوگوں نے جنازہ دفنا دیا۔ سب لوگ بڑی عجلت میں واپس چلے گئے تھے۔ اب میں نے سوچا میں اس لڑکی کو فوراً سے قبر سے نکال لوں گی اور اپنے گھر لے جاؤں گی۔ گھر لے جا کر اپنے ابا اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد میں درخت کی اوٹ سے نکلی۔ یہ رات کے تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو ہلکے سے گھونگھٹ میں ڈھانپا اور آگے بڑھ کر اس قبر سے مٹی ہٹانے لگی۔ جیسے ہی میں نے 2-3 ہاتھ مارے تھے کہ کسی نے گردن سے دبوچ لیا۔
یا خدایا، میری تو جیسے قدموں سے تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ رات کے اس پہر بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے اس شخص کو پیچھے مڑ کر دیکھا، صرف اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اچھا، تو ہے وہ بدمعاش بدبخت جو ہمارے گھر میں نقب لگائی بیٹھی ہے۔ اس آدمی کی آواز آئی تھی۔ کون ہے تو؟ سچ بتا دے، اور کیوں آئی ہے؟ کیوں ہماری لڑکی کی قبر کھود کر اسے نکالنا چاہتی ہے؟ وہ آدمی مسلسل گرج رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سمجھ نہ آتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، لوگوں سے کیا بات کہوں۔ میں نے تو اس لڑکی سے صرف یہ سنا تھا کہ مجھے انہیں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے 50,000 روپے کی رقم بھی لے رکھی تھی۔ اب میں کیسے یہ سب بتا سکتی تھی؟ مجھے بالوں سے پکڑنے والا آدمی تھا۔ میں نے اس کی منت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے بالوں سے چھوڑ دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بڑے ہی قد بت والا خطرناک قسم کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی، پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، دیکھو، میں اس مردے کو غسل دی ہے۔ غسل کے دوران مجھے محسوس ہوا جیسے یہ لڑکی زندہ ہے، اسے زبردستی دفنایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ لڑکی سکتے میں نہ ہو، تم لوگوں نے غلطی سے اسے میت سمجھ کر دفنانے کا سوچ لیا ہو۔ سو میں نے تم لوگوں کو بتانے کی بجائے سوچا تھا کہ میں قبر کھود کر خود ہی دیکھ لوں گی، ایسا ہے یا نہیں۔ واہ رے واہ، میں تیری چالاکی پر صدقے جاؤں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی تایہ زاد بھائی فراز ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں تو قسم دے کر فراز سے کہہ چکی تھی کہ میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گی۔ نہیں جی، میں تو انسانیت کی خاطر آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک آواز دی۔ پیچھے سے 3 لوگ اور نکل آئے۔ ان میں سے ایک ہٹا کٹا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے مجھے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر یہ لوگ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ایک آدمی قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ میرے سامنے ہی قبر کو کھودا جا رہا تھا۔ میں ان سے پوچھنے لگی، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے، ہم تمہارا ہی شوق پورا کر دیتے ہیں۔ تم کو مردے کی مدد کرنے کا شوق تھا نا، تم اسے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ ہم ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس نے سب کچھ ہٹا دیا تھا۔ اب وہ صرف سلیں رہ گئی تھی جو قبر کے اوپر دی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سلیں بھی ہٹا دی گئی تھی۔ اب قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹیوب نما کوئی چیز دیتے ہوئے کہا، اترو قبر میں اور یہ مردے کی ناک کے آگے رکھو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے جب مجھے وہ ٹیوب سی دی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب سی شے تھی، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں مجبور تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً قبر میں اتر گئی اور مردے کی ناک کے آگے میں نے وہی ٹیوب رکھی۔ اب اس چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مردے نے زبردست چھینک ماری اور وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں سامیہ، تو نے ہم سب سے دھوکہ کیا۔ کیا ہم تجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے؟ ان میں سے ایک شخص نے بولا۔ مردے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تم مجھے مردہ ہی سمجھو، میں مر گئی ہوں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے یہیں تباہ ہونے دو۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہم کرنے دیں تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، تجھے اس سب کی سزا تو ملے گی۔ تم مری نہیں، تو نے مرنے کا ناٹک کیا۔ ایک لڑکا غصے سے بولا، میں نے ناٹک نہیں کیا، میں سچ مچ اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، نہیں رہنا چاہتی تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی چیخنے لگی، چلو اس کا تو فیصلہ گھر جا کر ہی ہوگا۔ فی الحال یہ چادر اوڑھ لو جو میں نے تمہیں دی ہے اور گھر چلو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک چادر قبر میں پھینک دی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ان لوگوں نے مجھے بھی ہتھکڑی لگا رکھی تھی۔ اور تم، اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ تم تو ہمیں ابھی پوری بات بتاؤ گی، ورنہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے مجھے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ گھر میں لے گئے، جہاں ہمارے جاتے ہی کوہرام مچ گیا۔ سب عورتوں کو پتہ چل گیا کہ میت پھر سے زندہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ شروع سے مری ہی نہیں تھی، اس نے تو مرنے کا ناٹک کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عورتیں کمرے میں آ گئی تھیں، جبکہ مجھے ان لوگوں نے مسلسل باندھے رکھا تھا۔
میں رو رو کر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں ان سب لوگوں کو وہ حقیقت بتا دوں جو مجھے اس فراز نے چھپانے کو کہی تھی، کیونکہ اسی کے خاندان نے مجھے گرفتار کر کے مجھ سے مختلف باتیں شروع کر دی تھی، اور اگر میں انہیں نہ بھی بتاتی تو اس 50,000 روپے کا کیا کرتی؟ یہ لوگ تو میری جان کی دشمنی پر اتر آئے تھے۔ میں نے وہ بات ساری کی ساری اس بڑے شخص کو بتا دی تھی جس نے مجھے پکڑ کر جہاں لایا تھا۔ میں نے کہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہاری اس لڑکی کو جانتی ہوں۔ مجھے وہ لڑکا لینے آیا تھا، اس نے مجھے 50,000 روپے دیے، تو میں لالچ میں آ گئی۔ پھر جب میں نے گرم پانی ڈالا تو وہ تڑپنے لگی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ تو زندہ ہے، مگر اس نے مجھے منت کی کہ میں یہ بات یہاں کسی سے مت کروں، ورنہ اس کے لیے مصیبت آ جائے گی۔ سوچا کہ وہ مشکل میں ہوگی، تبھی میں اس کی مدد کے لیے قبر تک آ گئی تھی۔ مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ابا اور بھائی بہت ناراض ہوں گے۔ اگر میں گھر میں نہیں گئی تو ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، تو میں تو یہاں غسل خانے کا کہہ کر ان کو ٹال دوں گی۔ لیکن اب وہ دیر ہو گئی ہے، وہ کہیں گے غسل میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ وہ سب مجھے آنکھیں دکھانے لگے، بولے میں ان کو حقیقت بتا دوں، مگر کیا ہی حقیقت بتاتی۔ پھر میں نے منت سماج کی تو یہ لوگ مجھے رہا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بولے کہ اب تم گھر چلی جاؤ، مگر ہاں یہ بات کہیں اور مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو جائیں۔ میں نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ ان لوگوں کی قید سے رہائی کے بعد جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا تو پورے گھر میں ایک بار پھر شور پڑ گیا تھا۔ کسی نے مجھے کہا کہ رک جاؤ، تمہاری ضرورت پھر پڑ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 2 جنازے ہوں، وہ بھی ایک وقت میں ہو جائیں؟ یہ کیا تماشا چل رہا تھا؟ میں رک گئی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس بار بھی جنازہ کسی اور کا نہیں، اسی لڑکی کا تھا۔ وہ سچ مچ مر گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں جا کر اسے غسل دے دوں۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے تھے، وہ اپنی جان تقریباً دے چکی تھی۔ آس پاس کی عورتیں منہ بنائے کھڑی تھیں کہ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی، اور میں بہت زیادہ دکھی بھی تھی۔ اب تو مجھے اپنا آپ بھی بدقسمت لگنے لگا تھا جو میں اس گھر میں آ گئی تھی۔ بہرحال میں ایک بار پھر اس مردے کو غسل دیا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ میں اسے دوبارہ غسل دے چکی تھی، مگر یہ مجھے بہت مشکوک اور عجیب سے لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے غسل دینے کے بعد یاد آیا کہ گھر بھی تو جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہی لڑکا فراز جو مجھے چھوڑنے آیا تھا غمگین سا رو رو کر پاگل ہو رہا تھا۔ بولا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ بولا کہ میں تمہیں لایا تھا، تم میری امانت ہو، مجھے تمہیں گھر بھی پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب وہ مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا۔ کہنے لگا راستے میں کہ اس نے مجھے جو بات بتائی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے، اور معاشرہ اس قدر خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی جس نے مرنے کا ناٹک کیا تھا دراصل اس کی پرانی منگیتر ہے، مگر اب منگنی ٹوٹ چکی ہے، سو یہ لوگ اس کی شادی فراز سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کسی اور سے اس کو بیانے کا سوچ رہے تھے۔ مگر لڑکی نے عین نکاح والے دن گھر والوں کو دھوکہ دے دیا۔ فراز کے کہنے پر اس نے مرنے کا ناٹک کیا، اپنی سانس بند کر لی۔ ان لوگوں کو لگا کہ لڑکی نے دکھ میں آ کر خودکشی کر لی ہے، تبھی یہ لوگ اس بات کو بول بھال گئے، فراز سے بھی دشمنی کو ختم کر دیا، اس کو دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ اگرچہ سب ہی غمگین ہوئے تھے، مگر بھائیوں کو کوئی غم نہیں تھا۔ فراز کا اور اس لڑکی کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ بعد میں قبر سے اسے نکال لے گا اور یہ لوگ ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ مگر ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی اس لڑکی کے بھائیوں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر گھر لے گئے اور اس کی زبردستی شادی کرنے لگے۔ ان کو اب بھی عبرت نہیں آئی تھی۔ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر دوبارہ زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اب کی بار اس نے اصلی میں زہر پیا تھا، سو منٹوں میں ہی اس کی جان چلی گئی، اور اب یہ لوگ اس کی اصلی میت کو دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ رونا آیا کہ میں سوچنے لگی، کیا لوگ اتنے بھی خود غرض اور انا پرست ہوتے ہیں کہ دوسرے کی جان ہی لے لیں؟ خدا ایسے بہن بھائیوں اور ایسے رشتہ داروں سے سبھی کو بچائے۔